فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے پاس آئے ہیں وہ علم سیکھنے کے لیے، اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ہوتے ہوئے کچھ ایسے موڑ آئیں گے، کچھ ایسے مرحلے آئیں گے کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، چپ نہیں رہ سکیں گے، اور یہ آپ کا نقص نہیں، آپ کی کوتاہی کی بات نہیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، وہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کا تعلق تکوینی علم سے ہے، اور آپ کے پاس علم شریعت ہے، آپ تشریعی علم رکھتے ہیں، اور میں وہ ایسے کام کروں گا کہ جن کا تعلق تکوینی علم سے ہے، یعنی براہ راست اس کی مرضی کی تکمیل کروں گا۔ آپ کے پاس شرعی قانون کا ایک مسودہ ہے، جب میں وہ کام کروں گا تو ان کی کیفیت آپ کے قانونی مسودے سے ٹکرائے گی، تو آپ چپ نہیں رہ سکیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مگر اللہ نے چاہا تو ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے۔ جناب خضر نے پابند کر دیا، تاکید کر دی، بولنا نہیں، چپ کر کے دیکھتے جانا ہے، بس میں جو بھی کروں۔ عرض کیا انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے فانطلقا، یہ منزل علم کے دونوں مقدس مسافر روانہ ہوئے، فانطلقا دونوں روانہ ہوئے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، ایک کشتی میں بیٹھے ندی کو عبور کرنے کے لیے، چھوٹا سا دریا عبور کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی چلانے والے نوجوان تھے محنت کش۔ خضر کو پہچان گئے، موسیٰ کو پہچانا تو نہیں، لیکن وہی رسپانس دیا جو حضرت خضر کو دیا کہ ان کے ساتھی جو ہیں دونوں اللہ کے بندے معلوم ہوتے ہیں۔ بڑا احترام کیا نوجوانوں نے، کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن جناب خضر نے تھوڑی دیر کے بعد کلہاڑا اٹھایا، خارا کہا، کشتی کو توڑنا شروع کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیر تک تو چپ کر کے دیکھا، پھر فرمایا اخرجتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، حضرت غرق کرنا ہے کیا ہمیں؟ یہ جو شاخ آپ توڑ رہے ہیں اسی پہ تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس کشتی کو آپ توڑ رہے ہیں اس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں غرق کرنا ہے کیا؟ قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ چپ نہیں رہ سکیں گے، بولے نا پھر آپ۔ عرض کیا ہاں بولا تو ہوں، آپ نے کام ہی ایسا کر دیا، کشتی توڑنا شروع کر دی، ان اللہ کے بندوں نے اتنی عزت کی ہماری، کرایہ تک نہیں لیا، اب ہم جزاک اللہ کے سوا اور تو ان کو کچھ دے نہیں سکتے، ان کی کشتی بھی توڑنا شروع کر دیا آپ نے، پھر ہم بھی اسی کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، غرق ہو جاتے۔ بہرحال اس کو نظر انداز کر دیجئے، انشاءاللہ اب میں چپ رہنے کی کوشش کروں گا، مگر وہی انشاءاللہ والی بات تو ہے۔ فانطلقا، پھر روانہ ہوئے یہ دونوں، حتی اذا لقیا غلاما، ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، بستی سے گزر ہوا، بستی سے باہر کچھ لڑکے کھیلتے ہوئے نظر آئے، ان میں سے ایک خوبصورت بچہ نظر آیا، خضر نے پکڑا اور قتل کر دیا اسے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، بچے کو ذبح کر دیا خضر نے، وہ بچہ تڑپ رہا ہے، اور ادھر موسیٰ تڑپ گئے،
قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ آپ نے مجھے چپ رہنے کو تو کہا ہے، لیکن یہ کیا کیا آپ نے؟ بچے کو مار ڈالا۔ یعنی حد ہوتی ہے نا کوئی، میں کہاں تک چپ رہوں؟ اس معصوم نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ ایک معصوم کی جان لے لی آپ نے۔ بھئی یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوئی۔ حضرت خضر نے فرمایا تکلیف دہ بات ہے یا راحت بخش بات ہے، اس کو رہنے دیجیے۔ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تو کہا تھا کہ آپ چپ نہیں رہ سکیں گے، نہیں رہے نہ آپ خاموش۔ عرض کیا ہاں بات ہی ایسی تھی۔ چلیں آپ ایک چانس اور دے دیں مجھے، پلیز گیو می اونلی ون چانس، نہ چپ رہوں تو مجھے علیحدہ کر دیجیے گا، یہی ہو سکتا ہے۔ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اب میرا کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اب اگر میں بولوں تو مجھے علیحدہ کر دیجیے۔ قرآن کہتا ہے فانطلقا، پھر یہ دونوں بزرگ روانہ ہوئے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی میں آئے۔ حضرت موسیٰ کا خیال تھا جیسے کشتی کے نوجوانوں نے عزت کی تھی بستی والے بھی عزت کریں گے، لیکن وہ ایسے بے مروت نکلے کہ پوچھا بھی نہیں کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کہاں جاؤ گے، کچھ نہیں، نہ کچھ کھلانے کو دیا، نہ ٹھہرانے کو کہا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان حضرات نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میاں کچھ کھانے کو ملے گا، پیسے لے لینا۔ یہاں کوئی طباخی، یہاں کوئی ہوٹل، انہوں نے کہا جی نہیں کچھ کھانے کو نہیں ہے اور کچھ ٹھہرنے کو نہیں ہے، تشریف لے جائیے آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں تو جلال آیا اور طبیعت نے چاہا کہ ان سب کی طبیعت ٹھیک کر دوں بستی والوں کی، لیکن پھر یاد آیا کہ آخری چاند سے علیحدہ کر دیا جاؤں گا، ضبط سے کام لیا۔ لیکن ایک اور واقعہ یہ پیش آ گیا کہ حضرت خضر نے اس بستی میں سے ایک جگہ دیکھا کہ دیوار پرانی گرنے کے قریب آئی ہوئی ہے، وہ گرنے والی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے ذرا پانی، پتھر اور مٹی وغیرہ کا انتظام کرو، ہم یہ دیوار بنائیں گے پھر بستی سے جائیں گے۔ یا اللہ، وہ کھانے کو نہیں دیتے، ٹھہرانے کو نہیں پوچھتے، ہم ان کی دیواریں بناتے پھرے۔ یعنی ہمارا یہی مصرف رہ گیا کہ ہم ان کی پرانی دیواریں اور عمارتیں بناتے پھرے، اور ان بے مروتوں کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے انسانی اخلاق کا بھی مظاہرہ نہیں کیا، لیکن بس چپ رہ گئے اس لیے کہ آخری چانس ہے، علیحدہ کر دیا جاؤں گا۔ بس جن جذبات اور جن حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیوار بنوائی خضر کے ساتھ مل کر، وہ تو پھر ان کا دل جانتا ہے، پھر اس زمانہ میں دیوار بنانا اتنا آسان بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے پانی لائے ہوں گے، کہاں سے مٹی لائے ہوں گے، ایسی بستی میں جہاں کے لوگ بالکل نان کوآپریٹو پالیسی پہ ہیں، کہاں سے پتھر اٹھا کے لائے ہوں گے، بہرحال دیوار بنائی۔ اور جب دیوار تیار ہو گئی تو حضرت خضر نے چادر اٹھائی، کندھے پہ ڈالی اور جانے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام قریب ہو کر بڑے دھیمے لہجے میں عرض کیا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت اگر آپ محسوس نہ کریں تو ہم نے دیوار بنائی ہے، محنت کی ہے، ذرا تھوڑی سی مزدوری لے لیں ان سے، ہم مسافر ہیں نا جی، سفر کے عالم میں تو ایک ایک پیسہ بڑا اہم ہوتا ہے، مزدوری لے لیں ان سے۔ قال هذا فراق بینی و بینک، جناب خضر نے فرمایا اب وہ منزل آ گئی کہ آپ کا راستہ جدا ہو جائے گا اور میرا راستہ جدا ہو جائے گا، کیونکہ آپ پھر چپ نہیں رہے، آپ پھر بول گئے ہیں، لیکن آپ کو اپنے سے جدا کرنے سے پہلے
ان تینوں باتوں میں چھپی ہوئی حکمت اور راز بتاؤں گا جو میرے ہاتھوں سے انجام پائے ہیں. وہ سن لیجیے اور پھر تشریف لے جائیے. اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وہ جو کشتی تھی وہ چند محنت کش مسکینوں کی، رزق حلال کمانے والے نوجوانوں کی ملکیت تھی، ان کا وہ ذریعہ معاش تھا. اور آپ نے دیکھا انہوں نے اس کشتی کو خوب سجا رکھا تھا، اور ایک بادشاہ خوبصورت کشتیوں پہ قبضہ کر رہا تھا. یہ کشتی وہاں جاتی تو یقیناً قبضے میں چلی جاتی، ان کا ذریعہ معاش چھن جاتا، اور اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کا ذریعہ معاش چھن جائے. اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ میں اس کشتی کو عیب لگا دوں، ذرا سا توڑ دوں. جب بادشاہ کے پاس جائے تو وہ دیکھے ہمارے لائق نہیں ہے، یہ تو ٹوٹی پھوٹی ہے. وہ چند نوجوان کشتی چلانے والے جن کے ہاتھ میں تسبیح نہیں، جو مسلح پر نظر نہیں آتے، جن کا کوئی آستانہ نہیں، روحانی ٹھکانہ نہیں، نہ کسی مدرسے کے معتمم یا معلم ہیں، نہ کسی مسجد کے امام اور خطیب ہیں، وہ تو محنت کش ہیں، کشتی چلانے والے ہیں. لیکن اللہ کے اتنے محبوب ہیں کہ حق تعالیٰ ان کے ذریعہ معاش کی حفاظت کروا رہا ہے اپنے 2 نبیوں سے. میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے قرآن کریم کا آپ کے لیے کہ جب آپ ذریعہ معاش حلال کا رکھیں گے، رزق حلال کمائیں گے، تو ایک تو آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اللہ کا محبوب بننے کے لیے کسی خاص سٹائل کی ضرورت نہیں، کسی پلیس کی ضرورت نہیں، کسی مقام کی ضرورت نہیں. رزق حلال کمانے کے لیے جب آپ جدوجہد کریں گے تو اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے، اور آپ کے اس ذریعے کی حفاظت بھی من جانب اللہ ہوا کرے گی. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ آپ کو مصیبتوں سے خود بخود بچائے گا. یلغار کر کے آئیں گی مصیبتیں ہر طرف سے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوگا اللہ آپ کی خود بخود حفاظت فرمائے گا. فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا میں نے قتل کیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا. وہ جو بچہ تھا وہ اللہ کے وفادار بندوں کا بیٹا تھا، اس کی ماں بھی موحد تھی، اس کا باپ بھی موحد تھا. وہ دونوں رب کے وفادار تھے، وہ دونوں متقی تھے، وہ دونوں پارسا تھے اور اللہ کے محبوب بندے تھے. اس نے جوان بن کر بغاوت کرنی تھی، شرک کرنا تھا، بد کرداری کرنی تھی. یہ دیکھنے میں تو انسان کا بچہ تھا، لیکن بڑے ہو کر ابلیس بننا تھا اس نے. اور اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اس کے ماں باپ بھی بدنام ہو جاتے ہیں نا. اچھے بیٹے برے ماں باپ کو بھی نیک نام کر دیتے ہیں، اور بری اولاد اچھے ماں باپ کو بھی بدنام کر دیتی ہے. حضرت خضر نے فرمایا اللہ نے یہ پسند نہ کیا کہ اس کی بد کرداری کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی نیک نامی پہ پانی پھر جائے، لہذا اس نے چاہا اس موذی کو ایذا سے پہلے روانہ کر دیا جائے.
تاکہ میرے ان بندوں کی عزت محفوظ رہے، ان کی نیک نامی پہ بٹا نہ لگے، داغ نہ لگے، میں نے اس لیے قتل کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چھوٹے سے بچے کے مرنے پر، بابا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے یہ تو آپ یہ تفریح نہ کریں نا، یہ ہو رہی ہیں تو ان سے لے لیجئے گا آپ کے صرف۔ یہ چیزیں اگر آپ لے کے آتے ہیں تو آداب بھی سیکھیے پہلے، آئندہ ان کو یہاں نہ بٹھایا کریں، ان کے لیے باہر انتظام کیا کیجیے۔ کیا عرض کر رہا تھا میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بھی بڑی روئی اور اس کا باپ بھی بہت رویا اپنے بچے کے قتل ہو جانے پر، زندہ تھے نا، بہت دکھ ہوا انہیں کہ ہمارے معصوم بچے کو مار ڈالا گیا، لیکن اب انہیں کیا پتا کہ اس میں اللہ کی کون سی حکمت پنہاں ہے۔ وقتی طور پر تو نے بہت صدمہ ہوا اور بہت روئے، لیکن پھر اللہ نے ان کو بدل یہ عطا فرمایا کہ اسی ماں کو اور اسی باپ کو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، بیٹا نہیں، لیکن وہ بیٹی تھی کہ پھر اس کی نسل سے نبی پیدا ہوئے۔ قرآن کریم کا میسج یہ ہے عزیز دوستو ہمارے لیے اس واقعے میں، اس موڑ پر، کہ اللہ سے اولاد ایسی مانگی جائے جو واقعتاً انسان ہوں، انسان کی شکل میں بگڑے ہوئے جانور نہ ہوں۔ فرمایا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فرمایا یہ جو دیوار تھی یہ دو یتیموں کی ملکیت تھی، ان کا باپ بھی نیک تھا، اللہ کا محبوب بندہ تھا، متقی تھا، اور اس نے مرتے وقت اپنے ان دو بچوں کے لیے اس دیوار کی بنیادوں میں خزانہ دفن کیا تھا۔ یہ دیوار گرنے کو آئی تھی، اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ضائع ہو جاتا، اور تیرے رب کو یہ منظور نہیں تھا کہ اس کے محبوب بندے کا دفن کیا ہوا خزانہ ضائع ہو جائے اور اس کے یتیم بچے اس سے محروم رہیں۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ یہ خود بڑے ہوں اور اپنے باپ کا دفن کیا ہوا وہ خزانہ حاصل کریں، اس لیے میں نے وہ دیوار بنائی۔ فرمایا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ یہ ہے ان تینوں باتوں میں چھپی ہوئی حکمت اور راز۔ یہ تینوں کام میں نے اپنے نفس کی خواہش پر نہیں کیے، میں نے اللہ کی مرضی پر اور اس کی مشیت کے مطابق کیے ہیں، جن پر آپ صبر نہ کر پائے۔ اب یہاں تھوڑی سی بحث اس پہ ہو جائے کہ وہ خزانہ کیا تھا۔